نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اس مبارک اور مقدس مہینے کی مناسبت سے آج کی یہ پروقار تقریب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں بطور شکرانہ انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ جہاں تک آج کی تقریب کا تعلق ہے، اس کے لیے نظریہ اہل سنت کے مطابق آج کی پروقار تقریب یہ عبادت ہے، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادتوں کی جان ہے، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذکر الانبیاء
من العبادات وذکر الصالحین کفارہ، کہ اللہ کے نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور نیک ہستیوں کا ذکر یہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں ان کا ذکر عبادت ہے، جتنے نیکوکار بندے ہیں ان کا ذکر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے سے نبیوں کو نبوت ملی ہو، نیکوکار لوگوں کو رب کا عرفان نصیب ہوا ہو، اس کا ذکر عبادتوں کی جان کیوں نہ قرار دیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سارے نبیوں کی خبریں، سارے رسولوں کی خبریں اس لیے سناتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کی تسلی کا سبب ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا ذکر رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق ہمارے آقا کے دل کی تسلی کا سبب ہے، ان کے لیے ثابت قدمی کا باعث ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں رسولوں کا ذکر ہمارے آقا کے دل کی تسلی کا سبب ہو، جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو سارے رسولوں کے سردار ہیں، ان کا ذکر ان کی امت کے افراد کے لیے دل کی تسلی کا سبب کیوں نہ ہو۔ ایک اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس کی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمائی، حدیث کے الفاظ ہیں ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، کیونکہ شعروں پر تو سبحان اللہ آپ کہتے ہی آ رہے ہیں اور کہیں گے بھی اللہ کے کرم سے، کیونکہ اہل سنت کو رب ذوالجلال نے ایسے شاعر دیے، ایسے شعراء دیے جو کلام کریں تو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان کے کلام پہ وجد کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن وہ تو کلام ان کا ہے، اور اس کلام کا مقابلہ کون کرے جو محمد عربی کے اپنے لبوں سے نکلا ہوا ہے۔ پھر میں پڑھتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میرے سر کے تاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی شیر خدا کا ذکر عبادت ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود نبی نہیں، تمام تر عظمتوں کے باوجود رسول نہیں، تمام تر عظمتوں کے ان کا مرتبہ، ان کا مقام اس قدر اونچا ہے، رب نے ان کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کو اگر کوئی ناپنا چاہے اس کی پگڑی دستار گر سکتی، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ناپنا کسی کے بس کی بات نہیں۔
ان کے نالین اقدس کو لگنے والا خاک اہل ایمان کی آنکھ کا سرما بن جائے، ان کے لیے معراج سے کم نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ایمان ہے، حضرت علی شیر خدا سے بغض یہ منافقت ہے، یہ کفر ہے۔ حضرت علی کی محبت اور ان کا بغض ایمان اور کفر کے درمیان معیار اور کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض خصوصیات ایسی بھی ہیں جو صرف انہی کا حصہ ہے، جزوی اعتبار سے وہ کسی اور کو ملی نہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، مسند فردوس میں جلدوم میں صفحہ نمبر 226 پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی، ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی، لیکن میری اولاد رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا کی پشت سے ظاہر فرمائی۔ اور اس حدیث پر مہر تصدیق پھر ثبت کی ہے ہمارے امام احمد رضا نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت علی کی پشت سے ظاہر ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک منقبت ہے بڑی مشہور، جو انہوں نے خود اپنی شان میں لکھی۔ سبحان اللہ کہو نا، یہ بات کیسی معلوم ہوا کہ پھر اپنی منقبت خود لکھنا یہ حضرت علی کا مرتبہ اور ان کا مقام ہے۔ ان کے وہ اشعار ہیں، سناؤں میں ایک دو آپ کو، ذرا طبیعت آپ کی اور راضی ہو جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اپنے تعارف میں، فرماتے ہیں میرا مقابلہ کسی سے کیا کرتے ہو؟ محمد النبی اخی و سحری وحمزہ سید الشہداء امی۔ حضرت علی شیر خدا اپنا تعارف کرواتے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو سارے رسولوں کے امام ہیں، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے بھائی۔ تعارف دیکھو نا حضرت علی کیسے کرواتے، کہتے ہیں میں ان کا داماد ہوں، وہ میرے سسرے محترم ہے، اور حمزہ جو سارے شہیدوں کا سردار ہے وہ میرے چچا جان کا اس میں گرامی ہے، کوئی اور نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا اس کو، منقبت کو۔ حضرت علی شیر خدا نے تو خود عربی میں لکھی، تو اعلیٰ حضرت نے پھر فارسی میں پرویا اس کو۔ وقت کی وجہ سے دو تین شعر سناؤں آپ کو میں۔ آپ کہتے ہیں السلام احمدت سحر و برادر آمدہ حمزہ سردار شہیداں ام اکبر آمدہ۔ ترجمہ وہی جو پہلے ہو گیا ہے۔ اگلا شعر ہے، کہتے ہیں بنت احمد رونق کاشانہ و بانو تو گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ۔ ابھی آپ رخسار صاحب سے سنتے تھے نا، وہ کہتے ہیں قلم توڑ دیا انہوں نے، ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہاں قلم توڑا ہے۔ کہتے ہیں بنت احمد رونق کاشانہ و بانو تو۔ اسٹیج والے سبحان اللہ ضرور کہیں گے کیونکہ آپ کو تو سمجھ نہیں آتی، وہ فارسی سمجھتے ہیں سارے۔ بنت احمد رونق کاشانہ و بانو تو گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ۔ حضرت علی شیر خدا کو سرکار اعلیٰ حضرت مبارکباد دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت زہرا بطول، وہ تیرے گھر کی رونق ہے، وہ تیرے بچوں کی ماں ہے،
اور وہ تیری زوجہ محترمہ ہے. اور اگلے جملے میں کہتے گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ. کہتے ہیں ان کا گوشت تیرے گوشت سے، تیرا گوشت ان کے گوشت سے، ان کا خون تیرے خون سے، اور تیرا خون ان کے خون سے یوں باہم یک دیگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دی جاتی ہے تیرا مرتبہ. حضرت علی شیر خدا کے لیے پھر آخر میں کہتے ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند. سبحان اللہ کہو نا. ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمدہ. کہتے رب نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی ہے، لیکن رب نے اپنے آخری نبی کی اولاد ان کی پشت کی بجائے تیری پشت سے ظاہر فرمائی ہے علی شریف. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ مختلف درختوں کا پھل ہوتے ہیں، ان کا خاندان اور ہوتا ہے، ان کی اخوت اور ہوتی ہے، ان کا نسب اور ہوتا ہے، ان کا حسب اور ہوتا ہے. زمانہ سن لے میں اور علی ایک درخت کے دو پھل ہیں. ہمارا حسب ایک ہے، ہمارا نسب ایک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، ہماری اخوت ایک ہے، ہماری اصل ایک. حضرت علی شیر خدا میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا ہوں، صرف میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرات ساری عظمتوں کے باوجود حضرت علی شیر خدا نبی نہیں. کبھی غور تو کرو نا میری بات کی طرف. حضرت علی شیر خدا نبی نہیں، حضرت علی شیر خدا رسول بھی نہیں. اور نظریہ اہل سنت میں جو حضرت علی کو نبیوں کے برابر سمجھے یا نبیوں سے اونچا سمجھے وہ کافر ہے. تمام تر عظمتوں کے باوجود توجہ طلب ہے یہ باتیں جو عرض کرتا ہوں تاکہ نظریہ ہمارا درست ہو، اہل سنت کے نظریے کا پتہ چلے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود آپ کی حیثیت بارگاہ رسالت میں ایک امتی کی ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود بارگاہ رسالت میں ان کی حیثیت ایک غلام کی سی ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث مصطفیٰ کہے کہ امتی کا ذکر عبادت ہے، محمد عربی کے غلام کا ذکر عبادت ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ علی کے نبی کا ذکر عبادت کیوں نہیں ہے؟ علی جس محمد کا غلام ہے اس آقا کا ذکر عبادت کیوں نہیں قرار دیا؟ اس لیے ہم برملا یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی کی ہر محفل جو شریعت کے سانچے میں ڈل کے سجائی جائے وہ اول سے لے کر عبادت ہے، بلکہ عبادتوں کی جان ہے. اور یہاں ہمارے آقا کا جو مرتبہ ہے اس کا تو حال یہ ہے، اور یہ ذکر اس مقام پہ پہنچا ہے. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں، اور پھر اسی سے اعلیٰ حضرت نے اپنے دوسرے کئی مقامات پر اس کو نقل کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سنتے رہتے ہیں آپ دن رات. اب تو اللہ کے کرم سے سنیوں کے ہر بچے کو یہ آیت کریمہ یاد ہو گئی، ایسے پڑھا ہے ہم نے اس کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا بھائی ہمارا ذکر کیسے بلند ہوا ہے؟ اس کے اندر کئی حدیثیں لائے اور آپ سنتے رہتے علماء سے. ایک مقام پہ یہ بھی ہے، حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تیرا ذکر بلند کیا کس طرح؟ وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا مُحَمَّدُ قَدْ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي. جبرائیل امین کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تیرا ذکر اس طرح بلند کیا ہے، ہم نے تیرے ذکر کو تیرا ذکر نہیں رہنے دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر کر دیا ہے. اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ذکر کر رہا ہوگا. تیری شان معلوم ہوا
حضرات معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حقیقت میں ذکر خدا ہے. جم کے سبحان اللہ کہہ دو. اور یہ بیک وقت نعت نبی بھی ہے, حمد خدا بھی ہے, بیک وقت ذکر مصطفیٰ بھی ہے, ذکر خدا بھی ہے جو کیا جا رہا ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی میلاد منایا یا نہ منایا. اس کے لیے کوئی ایک بات تو نہیں نا. علماء اہل سنت تو دن رات بیان کرتے رہتے. اہل حدیث کی کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا ہے. یہ نواب صدیق حسن بھوپالی, ان کا غیر مقلدین اہل حدیث کا بڑے اونچے درجے کا ان کا امام اور مولوی ہے. اس نے ہمارے آقا کے میلاد پر ایک کتاب لکھی. حضرات غور فرماؤ گے, اور میں دیکھتا, مجھے معلوم ہے کہ یہ ریڈیو پر بھی باقاعدہ جو ہے وہ ہماری گفتگو جا رہی, نشر کی جا رہی. ہم ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں. مسلک اہل حدیث غیر مقلدین کا امام نواب صدیق حسن بھوپالی ہمارے آقا کے میلاد پر مکمل کتاب لکھتا. ہم سوال کرتے ہیں بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھنا جائز ہے, تو وہ کتاب پڑھنا کیوں جائز نہیں؟ بھئی کبھی ہمیں مسئلہ تو سمجھاؤ نا. سیرت کے جلسے دن رات کرتے رہتے ہو اور کہتے ہو جی سیرت کا جلسہ کرنا بڑا پسندیدہ فعل ہے, اور پھر اس پر اشتہار بھی شائع کرتے ہو, علماء بھی بلاتے ہو, ان کو نذرانے بھی دیتے ہو, ان کو کھانے بھی کھلاتے ہو. ہمارا سوال یہ ہے کہ سیرت کے جلسوں کی تیاری جس کتاب سے کی جاتی, وہ کتاب سیرت کے عنوان سے, سیرت کی کوئی ایک کتاب جس کو مکمل کتاب کہا جا سکے ہمیں دکھاؤ. اس میں سرکار کی سیرت ہو, مکمل کتاب ہو, اور پیدائش کا ذکر نہ ہو. میں سمجھا نہیں سکا ہوں حضرات, یا آپ نے توجہ نہیں فرمائی. دنیا کی کوئی سیرت کی کتاب اٹھاؤ, شبلی نعمانی کی اٹھاؤ, سلیمان ندوی کی اٹھاؤ, یہ علماء دیوبند کی, علماء وہابیہ کی, غیر مقلدین کی, قاضی سلیمان منصور پوری وہابی مذہب کا بندہ, اس کی کتاب اٹھاؤ, محمد بن عبد الوہاب نجدی کے چھوٹے بھائی کی اٹھاؤ, فارسی کی ہو, عربی کی ہو, اردو کی ہو, کسی اور علاقائی زبان کی ہو, کوئی کتاب دکھاؤ ہم کو جو سیرت پہ مکمل ہو, مصطفیٰ کی پیدائش کا ذکر نہ ہو. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, جب سیرت کی کوئی کتاب, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذکر, یہ سیرت کی کوئی کتاب جب مصطفیٰ کی پیدائش کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی, تو سیرت کے جلسے نبی کے میلاد کے بغیر کیسے مکمل ہو جاتی؟ اور جس کتاب کا میں حوالہ ابھی دے رہا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں, ہمارے بھائی ارشد صاحب تشریف لے آئے ہیں, کھٹانا صاحب. تو عزیزان گرامی قدر, میں جو بات عرض کر رہا تھا, یہ نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ میں صفحہ نمبر 12 پہ کیا نظریہ لکھا ہے. میں زیادہ دیر تک آپ کے اور حضرات کے درمیان نہیں رہنا چاہتا, صرف مسئلہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے مضمون کے اعتبار سے. وہ لکھتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے, سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں. یہ اعلی حضرت کے کسی عقیدت مند کا فتویٰ نہیں, یہ مسلک بریلوی کے کسی عالم کا فتویٰ نہیں, یہ وہابیوں کا امام کہتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے, سمجھ لے کہ وہ مسلمان ہی نہیں. معلوم ہوا کہ جو کام ہم کرنے کے لیے بیٹھے, یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ایمان کا اظہار ہو, زمانے کو پتہ چلے محمد عربی کے غلام آئے بیٹھے. ایک اور کتاب کا حوالہ مجھے یاد آتا ہے, یہ اس وقت دیوبند کے مکتب میں یہ مولانا محمد رفیع الدین عثمانی, یہ جب بھی اس کا نام لیتے ہیں اس کو مفتی اعظم لکھتے ہیں. اس کا بھائی یہ بڑا مانا ہوا ان کے گروپ کا رائٹر ہے, یہ سینکڑوں کے اعتبار سے اس نے کتابیں لکھی, پوری دنیا کو اس نے چکر لگائے. تقی عثمانی جسٹس بھی ہیں,
ان کے والد ہیں مفتی محمد شفیع دیوبندی کراچوی. بڑا مانا ہوا ان کے مکتب کا جو وہ مفتی ہے، اس کی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء. اس کے صفحہ نمبر 17 پر اس کا جو کلام ہے سنانا چاہتا ہوں میں. حضرات توجہ رہے گی تاکہ نظریہ بھی آپ کا آسانی سے آپ کو بھی باقاعدہ اس میں جو شک و شبہ کے معاملات کبھی پڑ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں. علماء دیوبند میں سے مفتی شفیع کراچوی نے کیا لکھا؟ وہ کہتا ہے ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے کی 12ویں شریف. ابھی آپ دیکھیں گے ریڈیو پہ تقریریں ہوں گی، ٹی وی پہ ہوں گی، اور کہیں گے جناب دیکھو جی 12 کو تو ان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی. تو میں کہتا ہوں ہم سے تو سوال کرنے بعد میں آنا، پہلے مفتی شفیع سے پوچھنا. وہ کہتے ہیں 12ویں کی اصل غرض کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل غرض سنو اس کے الفاظ. آدم و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیشگوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسی کا نام میلاد ہے، اور میلاد کس کو کہا جاتا ہے؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا کہا ہے اس مقام پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے عقیدے کی بنیاد اکھڑ جائے اس نظریے سے جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. اس سے پھر ناراض ہو جاتے، پھر ناراض ہو جاتے. دیکھو جی کیا بات کرتے ہو. وہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہ جو نہ تھے عالم نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، سب کچھ انہی کا صدقہ ہے. حدیث بیان کرتے ہیں حضرت آدم سے رب نے فرمایا آدم اگر ان کو پیدا نہ کرتا تجھے نہ کرتا، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا آسمان نہ بناتا، ان کو پیدا نہ کرتا میں زمین بھی نہ بناتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا کتنی شان ہے؟ تو فرمایا اس کی شان اتنی ہے کہ اگر میں اس کو نہ بناتا تجھے بھی نہ بناتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا تعجب کیا، مولا اتنی اونچی شان ہے، اتنی اونچی شان ہے، مجھے بھی نہ بناتا، بڑا پیارا ہوں تیرا. رب ذوالجلال نے فرمایا تو ہے، اگر میں اس کو نہ بناتا اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا کسی کے سامنے. وہ شان ہے محمد عربی. اسی وجہ سے جب ہم بیان کرتے گئے دیکھو جی بیان کرتے رہتے ہو، ذرا سنو اس کا جملہ کیا ہے. یہ شفیع صاحب کراچوی صاحب، آپ سیرت خاتم الانبیاء صفحہ نمبر 17 اٹھا کے دیکھو ان کا. وہ کہتے کشتی نوح کی حفاظت کا راز. نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کا اصل راز کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے نسل پھر ایک مرتبہ نسل انسانی چلی. حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے ہیں ان میں سے ایک جو راندہ درگاہ ہوا ہے، جس کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی مولا بچا اس کو، میرا بیٹا ہے. رب نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں ہے. یہ قرآن نے فیصلہ کیا تیرا ہے ہی نہیں. تو کہتے اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا تیرا نہیں ہے. کہتے کیوں نہیں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس لیے تیرا نہیں کہ تیرے جیسے اعمال نہیں رکھتا. اعمال تیرے جیسے رکھتا تو تیرا بیٹا ہوتا. معلوم ہو قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر وہ باپ جیسے اعمال نہ کرے چھوڑ جائے اس کا نسب منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے نسب، پھر نسب باقی نہیں رہتا. اس لیے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں آپ فرمایا میرا نسب منقطع نہیں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک آقا کونین فرماتے ہیں میرا نسب منقطع نہیں ہوا. یہ ثابت ہے، یہ اس کے اندر نکاح ہے، اس کے اندر راہروں پر چلنے والے افراد ہیں. اور خود سرکار کا فرمان ہے لم ازل انکل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. سرکار فرماتے ہیں مجھے رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس پشت کے اندر منتقل کیا ہے وہ پاک، جس رحم کے اندر میں جلوہ گر ہوا ہوں وہ پاک ہے. میری ساری مائیں بھی پاک ہیں، میرے سارے باپ بھی پاک ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا رب ذوالجلال نے میرا نور حضرت آدم کی پشت میں رکھ کر زمین پہ اتارا ہے اور پھر مجھے منتقل کیا ہے رب ذوالجلال نے من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات.
पाकीदा रहमों से पाकीदा पुश्तों की तरफ, पाकीदा पुश्तों से पाकीदा रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा, हत्ता अखरजानी मिन बैन अबवैया, यहां तक कि रब्बुल जलाल ने मुझे हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना से पैदा फरमाया है जमीन पर। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था, अब नूह अलैहिस्सलाम का वो बेटा रांदा दरगाह हुआ है, और यहां पर हमारे उलमा ने ये बात कही है, कहते पीरों की बैत करते हो, लेकिन पीरों को अगर दिल ना दो तो ये तुम्हारी बैत जाया हो जाएगी। बंदा पीर के हाथ में हाथ देता है, कलमा भी पढ़ता है, फिर दिल को ताला लगा के रखता है, दिल में घुसने नहीं देता पीर को। कहते तू 100 बरस भी पीर की सोबत में बैठे फायदा नहीं ले सकता। फायदे के लिए जरूरी है कि दिल का ताला खोल, हर शे वक्फ कर अपने पीर के लिए। और सबा सनाबल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने पीरी मुरीदी के बयान में यह बात कही, कहते जब दिल पे ताला लगा के रखे, दिल ना मलाए पीर से, तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो 350 बरस अपने बाप की सोबत में बैठा, बेफायदा चला गया, दिल नहीं दिया अपने बाबा को। बेटा भी था, सोबत में भी बैठता, दिल नहीं देता। तो मैं सोचता था कि दिल ना दे, बेटा भी और रांदा दरगाह हो जाए, और दिल मिला के कुत्ता आए। कुरान ने फैसला किया, साहबे काफ के कुत्ते का हाल मुलाजा फरमा लो। क्या मालूम है, दिल मिलाओ इनके साथ ताकि फायदा उठा सको हजरत। और दिल मिलाने से जो फायदे मिलते हैं उसकी मिसाल इंसानों में क्या तलाश करते हो, रब ने कुरान मजीद में कुत्ते की मिसाल देके बयान कर दिया है। दिल मिले तो फिर रहमतें बरसती हैं मकान। अब मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं हजरत, आपका वक्त ज्यादा जाया ना हो, मैं बात अर्ज कर रहा था। ये लिखता है, ये कश्ती नूह की हिफाजत का राज, ये कभी लिख के लगाओ ना इनके सामने। ये कश्ती नूह की हिफाजत का राज किसको करार देता? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, केनान तो रांदा दरगाह हुआ खत्म हो गया, 3 बेटों की नस्ल फिर पूरी दुनिया में चली। हाम है, साम है और याफिस है। इन 3 बेटों की औलाद, तमाम मुर्रिखीन का कहना है कि पूरी दुनिया में इनकी तीनों की औलाद चल रही। कहते ये जो कश्ती बचाई गई, ये बच्चे बचाए गए, नस्ल चलाई गई, वजह क्या है? कश्ती नूह की हिफाजत का राज। कहता कुछ और नहीं, मोहम्मद अरबी के मीलाद की बात है जो की जा रही। सरकार दो जहां को पैदा करना था, इसलिए रब्बुल जलाल ने कश्ती की हिफाजत फरमाई है, उनको महफूज रखा। मालूम हुआ कि हमारे आका मकसूद कायनात हैं, हमारे आका वजह तख्लीक कायनात हैं, हमारे आका की वजह से सारी कायनात बनी। और रह गई ये बात कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मिलाद किया। जब हम हदीस पे पेश करते फिर कहते देखो जी किसी सहाबी ने किया है। मैंने कहा अपनी अकल का इलाज करवा जाके, भाई सहाबी का अमल आगे होता है, ये मोहम्मद अरबी का अमल गौर नहीं फरमाया आपने। भाई सरकार के अमल के बाद फिर सहाबी के अमल की जरूरत बाकी रहती। इसका ये माना नहीं भाई हमें कोई हदीस नहीं मालूम, हदीसें तो बेशुमार है, सिर्फ सबक समझाना चाहते हैं। हमारे आका की हदीस मिल जाए फिर किसी और की हदीस की जरूरत क्या बाकी रहती। और ये जो मिशकातुल मसाबीह में अभी ये सवाल अभी साहबजादा साहब फरमा रहे थे, बड़े ऊंचे घराने के चश्मो चराग हैं, इनके अबाओ अजदाद ने बहुत खिदमत की है इस्लाम की और बहुत ऊंचा नाम है उनका। तो हजरत साहबजादा साहब ये फरमा रहे थे कि किसी ने एतराज किया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ये कहते हैं ये कुरान की शान में आई। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कुरान की शान में भी आई हो तो फिर भी ये भी तो सोचना होगा अगर उसका कौल नजरी। वैसे तो ये तफसीरी बंदा बेअक्ल बंदा जिसने ये बात की, क्योंकि उसको पता ही नहीं तफसीर का क्या नजरिया होता है, तफसीर का उसूल क्या है। ये जो अल-फौजुल कबीर हमारे मदरसों में पढ़ाई जाती है, जो उलमा बैठे हैं, शाह साहब दीगर हस्तियां, उन्होंने पढ़ी है ये किताब अल-फौजुल कबीर। तफसीर उसूल, तफसीर का उसूल क्या है, कैसे तफसीर की जाती कुरान की, ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखी, जिनको ये अपना इमाम खुद माने बैठे। वो लिखते हैं, कहते कुरान की तफसीर करेगा कैसे, कहते अल इबरत लिउमूमिल लफ्ज़ ला लिखुसूस सबब। ये मरकजी नुक्ता है तफसीर का, अल इबरत लिउमूमिल लफ्ज़ ला लिखुसूस सबब,
کہتے قرآن مجید کی تفسیر کا جب اعتبار کیا جائے عمومی الفاظ کا اعتبار ہوگا، نہ کہ خصوصی سبب کا اعتبار کیا جائے گا۔ خصوصی سبب کوئی بھی ہو اس کو الگ رہنے دو، جو عمومی الفاظ قرآن میں آئے ہیں اس کی تفسیر ہمیشہ بیان کی جائے گی، اس پہ عمل پیرا ہو۔ دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں، یہ خود مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا، یہ چونکہ اس میں آغاز میں کہا گیا، قرآن مجید کا ذکر ہوا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، پھر آگے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، پھر کہو سبحان اللہ بلند آواز سے۔ تو علماء دیوبند میں مولوی اشرف علی تھانوی نے آپ لکھا، کہتے اگر یہ سمجھے تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں قرآن مراد ہے، تو کہتے پھر یہ بھی تو سمجھنا قرآن آیا کس کے سبب سے؟ تو قرآن تو سبب ہے نا، قرآن تو مسبب ہے نا، اس کا سبب کون بنا ہے اس کی آمد؟ وہ ہمارے آقا محمد عربی کی ذات۔ اس کی وجہ سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی ہے، درمیان میں صرف چھوٹی چھوٹی عرض کر دوں، توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ نعت سنیں گے آپ، ساری رات بیت جائے گی، اللہ کے کرم سے رحمتیں اترتی رہیں گی۔ ابھی میں ایک دو حدیثیں بھی پڑھوں گا اور ایک دو میلاد کی باتیں بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو، لیکن چہرے پہ اگر سلوٹے رہیں یا چہرہ تھوڑا سا پریشان رہے تو پھر گفتگو تو نہیں ہو سکتی نا، چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے ہم کو۔ میں جو بات مولوی اشرف علی تھانوی تو یہاں تک لکھتا ہے، یہ ہماری گفتگو ریڈیو پر نشر ہوتی ہے اور سنیں گے ان کے حضرات بھی، اور باقاعدہ دیکھیں گے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات ہے یا نہیں۔ یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے جمعہ کے فضائل و احکام، جمعہ کی فضیلت پہ، اس کے صفحہ نمبر 4 پر اس نے لکھا، کہتے جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ جس رات میں اہل سنت کے ہاں ختم پڑھا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں جس رات میں، تو ہم سے پوچھنے آتے ہیں بھائی جمعہ رات کو کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی ہم سے تو پوچھو ضرور، لیکن بعد میں پہلے ان سے پوچھو جو کہتے ہیں جمعے کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شب قدر تو قرآن کے نزول کی رات ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی اس مقام پہ لکھتا، کہتا مجھے معلوم ہے کہ یہ شب قدر کو میں کہہ رہا ہوں، کہتا یہ میرا اکیلے کا نظریہ نہیں، بڑے علماء کا نظریہ ہے، شیخ عبدالحق کا یہ نظریہ ہے، اور امام احمد بن حنبل کا یہ نظریہ ہے، اور عبد الرحمن ابن جوزی کا یہ نظریہ ہے کہ جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ کہتا وجہ کیا ہے؟ کہتا وجہ یہ ہے کہ شب قدر کو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل کیا قرآن کے نزول نے۔ جمعے کی رات کو شب قدر سے افضل اس لیے ہوئی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو ہمارے آقا کا نور اقدس آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہوا، آپ کی ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں آ گیا تھا۔ چونکہ اس رات کو اس نور کے منتقل ہونے کا ساتھ ملا تھا، اس لیے یہ رات قرآن کے نزول کی رات سے بھی افضل ہو گئی ہے، اعلیٰ ہو گئی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں، عزیزان گرامی قدر، اگر جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہو جائے، اور ہے نا سبحان اللہ کہو نا یار، جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہو جیسے ان کا نظریہ ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ اس میں نور آیا تھا نا، اس رات کو اس کا ساتھ ملا تھا، تو شب قدر سے افضل ہو گئی۔ تو 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح کا حال پھر کیا ہے؟ جب نور مجسم خود جلوہ فرما ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شب قدر 1000 مرتبہ ہو جائے، شب جمعہ بھی 1000 مرتبہ ہو جائے، پھر بھی نبی کے میلاد کی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، افضل ہے۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، ایک حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ اگر سبحان اللہ کہو گے تو پھر میں ذرا آگے چلوں۔ یہ جو کہا گیا نا بھائی، میں حدیث پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن میں ساتھ چاہتا ہوں ذرا تمہاری دلچسپی بھی ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ تقریریں عام طور پہ سمجھی جاتی ہیں، وہ بڑی خوش کسی کرتے ہیں، حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، کوئی مزہ ہمیں تو آتا نہیں، تو حدیثوں کے ساتھ کبھی مزاج ملا ہو تو مزہ آتا ہے نا۔ تو یہ مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 513 پر حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جرمن میں فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ
وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ عَمْرِي أَنَا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَىٰ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جرمٹ میں آ کے خود اپنا میلاد بیان کیا سرکار نے، اور فرمایا سرکار نے آؤ لوگو سنو، میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ کس وقت؟ ان آدم لمنجدل فی طینتہ، جب حضرت آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا میں خاتم النبیین ہو چکا۔ فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے اول امر ہونے کے بارے میں خبر دوں۔ میرا تعارف کیا ہے؟ فرمایا اپنے باپ ابراہیم کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت، جب میری ماں نے مجھے جنم دیا، ہین وضعتنی، سرکار آپ فرماتے ہیں جب میری ماں نے مجھے جنا اس وقت میری ماں نے خواب دیکھا، کیا تھا؟ خرج منہا نورن اضاء لہا منہ قصور الشام، ان سے ایک نور ظاہر ہوا تھا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے میری ماں نے دیکھا۔ کل میں مشکات المصابیح دیکھ رہا تھا، صفحہ نمبر 517 سے، حضرت کعب احبار ایک بڑے مشہور و معروف اسلام کی ہستی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یہ سرکار کا ذکر تورات میں ہے؟ کیونکہ وہ اسرائیلیات کے بڑے ماہر تھے۔ آگے سے وہ کیا کہتے، ذرا غور سے سنیں، کہتے نجدو مکتوباً اے فی التوراۃ محمد الرسول اللہ عبدی المختار لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ کہتے ہم نے تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی پائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول، اور ان کی شان کیا ہے؟ لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نہ ان کی زبان سخت ہے، نہ وہ پتھر دل ہیں، نہ وہ بازاروں کے اندر اونچی اونچی آواز سے شور مچانے والے ہیں، نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ اکثر طور پہ معاف کر دینے والے۔ آگے کیا لکھے ہیں جملے اگلے بھی سنو، کہتے مولدہ بمکہ، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام وامتہ الحمادون۔ کہتے ہیں ان کی شان یہ لکھی ہماری تورات میں، ان کا میلاد مکہ میں ہوگا۔ تو آج کل کی کتابوں کی بات کرتا ہے، رب نے تو تورات میں لکھا ہے محمد عربی کا میلاد مکہ کی سرزمین پہ۔ کہتے ہجرت کر کے جس شہر میں آئیں گے وہ طیبہ ہے، ان کی سلطنت جس ملک میں ہے وہ شام ہے۔ کہتے ان کی امت کی کیا تعریف لکھی ہے؟ یہ بھی سنا دوں میں تمہاری تعریفیں کیا لکھی ہیں۔ امتہ الحمادون، محمد عربی کو رب نے جو امت دی ہے وہ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی حمد کرنے والی ہے، حمد کرنے والی۔ اور آگے پھر بڑے جملے بڑی تفصیل سے اس کے لکھے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا بھائی بڑی بڑی کتابوں کے اندر سرکار کے میلاد کا تذکرہ ہے۔ یہ صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 368 پر یہ حضرت قتادہ کی روایت سے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الاثنین، سوال کیا گیا کہ بتاؤ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب میں سرکار نے فرمایا بے ہفتے کے دنوں کی تو نہیں، یہ سوموار کے دن کا پوچھا ہے۔ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی القرآن۔ یہ سوموار کے روزہ رکھنے کی ایک وجہ نہیں، دو وجہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میرا میلاد ہوا ہے اس دن، اس لیے روزہ رکھتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رب نے قرآن کے نزول کا آغاز بھی سوموار کے دن کیا ہے اس لیے۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور بھی عرض کروں، یہ جامع ترمذی مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے، 1200 سال سے یہ کتاب اہل سنت کے مدارس میں اس کو داخل نصاب کر دیا گیا ہے۔ صحاح ستہ کی مرکزی ترین کتاب ہے جامع ترمذی۔ امام ابو عیسیٰ
محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی نے لکھا ہے، اس کی جلد دوم صفحہ نمبر 203 پہ انہوں نے جو باب باندھا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لکھتے ہیں اب میں وہ چیپٹر قائم کرتا ہوں جس میں آمنہ کے لال کے میلاد کی حدیثیں لاؤں گا. میں آؤ سنو. اور یہ کتاب مکہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، یہی کتاب مدینہ شریف یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، یہی کتاب الازہر میں پڑھائی جاتی ہے، یہی کتاب دیوبند دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے، یہی کتاب دیوبندیوں وہابیوں کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ہم سوال کرتے ہیں جب ان کا استاد پڑھائے باب ما جاء فی میلاد النبی، اب میں وہ حدیث باب قائم کرتا ہوں جس میں وہ حدیثیں لاؤں گا جس میں نبی کے میلاد کا تذکرہ ہے. تو پھر مجھے مفتی احمد یار خان گجراتی کی بات یاد آتی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ تو میلاد سے بھاگ کے جائے گا کدھر؟ کدھر بھاگ نہ، تو بھاگ کدھر جائے گا تو میلاد سے بھاگ کے؟ وہ کہتے تو نماز پڑھے، نماز میں پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. کہتے تو نماز میں قرآن پڑھ رہا ہوگا، اس کا مطلب تو سمجھنا کیا ہے؟ بے شک تشریف لائے تمہارے پاس عظمت والے رسول. کہتے اسی کا نام میلاد ہے، اور کیا میلاد ہوتا ہے؟ کہتے چلے اس کو بھی چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے، محمد الرسول اللہ تو پڑھے گا نا، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو کہتے رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، تو بھیجے ہوئے میں آنے کا معنی تو پایا گیا. کہتے اسی کا نام میلاد ہے، اور کیا میلاد ہوتا ہے سرکار کی آمد کا؟ اور وقت کے اگر ختم ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو جو مجھے ابھی دیا گیا، ماشاءاللہ نے بڑا برداشت کیا. میں سمجھتا کیونکہ ایسے موقع پر بہت سے حضرات تشریف فرمائے اور میں کچھ زیادہ ہی وقت لے گیا. صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جاؤ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، 50,000 کا مجمع تھا سرکار کے ساتھ. جب جنگ تبوک سے لوٹے تھے نا سرکار، جنگ تبوک جو اسلام کا آخری غزوہ ہے، 50,000 کے قریب افراد تھے. سرکار واپس آ رہے تھے، سرکار کے چچا حضرت عباس سرکار کو روک کے کھڑے ہو گئے. عرض کیا سرکار بڑے سال ہو گئے ہیں، ایک رات سینے میں چھپا کے بیٹھا ہو، اجازت دو مجھے میں بیان کروں. سرکار نے فرمایا وہ کیا راز ہے سنانا. کہتے سرکار میں حلیمہ کے گھر میں گیا تھا جب آپ جھولے میں ہوتے تھے. حضرت عباس نے 50,000 کے مجمع کے سامنے یہ کہا، آقا میں نے اس وقت دیکھا تیرا جھولا بغیر کسی کے ہلائے سے ہلتا جا رہا تھا. پھر حضرت عباس نے کہا سرکار ہم نے دیکھا، اس وقت دیکھا جدھر آپ کا ہاتھ جاتا تھا، جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی، پنگوڑے میں لیٹے لیٹے میں دیکھتا تھا آسمان کا چاند بھی ادھر ہی ہوتا جاتا تھا. اعلی حضرت نے مورے تصدیق ثبت کی ہے نا. اعلی حضرت نے مورے تصدیق ثبت کرتے ہوئے کہا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آخری بات کروں، حضرت عباس نے بڑی بات کی. سرکار نے فرمایا تو اس کی بات کرتا ہے اس دن کی؟ میں تمہیں بتاؤں، جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں ہوتا تھا. اور میلاد کس کا نام ہوتا ہے حضرات؟ سرکار نے فرمایا جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں ہوتا تھا، اس وقت جب سورج رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے اپنی پیشانی رکھتا تھا، میں سورج کے پیشانی کے رکھنے کی آواز کو بھی سنتا تھا، اس کی تسبیح کو بھی سمجھتا تھا. کیا کہہ رہا ہے؟ اور اسی لیے حضرت مولا عبدالحکیم سیالکوٹی نے یہ بات کہی، کہتے ہیں النبی نبی ولو کان فی بطن امہ. نبی کے بارے میں یہ نہ سوچ کہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. کہتے ہیں نبی نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہو تب بھی نبی، ماں کی گود میں بیٹھا ہو تب بھی نبی، حلیمہ کی بکریاں چروائے تب بھی نبی، ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ جائے تب بھی نبی ہوتا. نبی ہر حال میں نبی ہوتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو غلطیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. جب بڑا خصوصی حضرت ذیشان صاحب نے مجھے یہ ڈیوٹی میری لگائی کہ اس مسجد غوثیہ مسجد کے لیے، یہ تو مکہ مسجد ہے، تو یہ غوثیہ مسجد آرملے کے لیے چندے کی اپیل کا خصوصی اعلان ہے.
تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور اس کے ساتھ تعاون فرمائیں. تو من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کا گھر بناتا ہے، اس میں حصہ ڈالتا ہے، اللہ اس کا گھر بناتا ہے جنت. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ ضرور اس میں شرکت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمد